الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں نکاح کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور موقع کی مناسبت سے چونکہ اس وقت ایک سیزن چلا ہوا ہے نکاح کا، شادی بیاہ کا، تو نکاح کی حقیقت، نکاح کا مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور اس مبارک عمل میں جو نکاح عبادت ہے، جن رسومات اور خرافات کے اندر آج ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، ویسے تو سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے، جانتے سب کو معلوم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن کچھ دباؤ ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے دباؤ ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، کچھ اپنی ہی نفسیات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بس ان رسومات کے اندر، ان خرافات کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں. اور ہمارے دو مقصد ہیں. آپ کے سامنے جو گفتگو کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر اللہ پوچھے گا کہ تمہارے سامنے اس طرح کی خرافاتیں ہوئی، تم نے کوئی اقدام کیا، تو اللہ کو جواب دینا کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا. اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں جو ہماری خاص طور سے نسلیں انہیں اس بات کا علم ہو کہ یہ جو گھوڑے کی چال، یہ جو رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر ایجاد ہو چکی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رسموں کو کرتے 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 جو نسلیں ہماری آنے والی ہیں وہ ان کو جائز ہی نہ سمجھنے لگے کہ یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو یہ جائز ہی تو ہوگا. تو اس لیے بھی جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے، تاکہ کم از کم ذہن میں اس بات کا علم تو ہو، اس بات کا علم تو ہو، اور نسلوں کو، ہماری نسلوں کو اس کا علم تو ہو کہ بھائی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو اس وجہ سے بھی ان باتوں کو کے اوپر روکنا ٹوکنا وہ ضروری ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا خطبہ ہے اور نکاح کے خطبے کے اندر جن 3 آیات کا انتخاب کیا ہے
وہ تینوں آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی بھی آیت کے اندر نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کے اندر نکاح کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب نہ کر کے کہ جن میں نکاح کا ذکر ہے، ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جن میں نکاح کا ذکر نہیں ہے. آخر ان میں ایسی بات کیا ہے؟ اس کے اوپر بات چل رہی تھی. تینوں آیات کے اندر جو بات مشترک ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ کام جو خوشی کا کام ہے، خوشی کی یہ تقریب جو تم انجام دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کی تقریب کو انجام دیتے ہوئے تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ. تو اس لیے تینوں آیات کے اندر جو بات مشترک ہے بس وہ ہے کہ لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے، اس سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ نہ مریو تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مومن نہیں بلکہ مسلمان ہو. مسلمان کہتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی وہ اس طرح سے گزار دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے. ہر کام کے اندر کوئی بھی کام ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے کرتے زندگی گزار دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اور تیسری آیت اس کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کہو سیدھی، سچی بات کہو. کسی کو بری لگ رہی تو لگے، لیکن سچی بات کہو، سیدھی سیدھی بات کہو. یہ نکاح کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، حق بات کہو، سچی بات کہو. کسی کو بری لگ رہی تو لگے، کسی کو ناگوار گزر رہی تو گزرے، لیکن سچ بات کہو، حق بات کہو، سیدھی بات کہو. یہ اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں اصلاح فرما دیں گے، تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے. اور جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری مغفرت فرما دیں گے. تو بہرحال تینوں آیات کے اندر جو بات مشترک ہوئے ہے کہ اللہ سے ڈرو. نکاح جو یہ ہے، نکاح سے یہ تین مراحل میں گزرتا ہے آدمی، ایک نکاح سے پہلے کی زندگی، ایک نکاح کے وقت کی، اور ایک نکاح کے بعد کی. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آیات کا انتخاب فرما کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں چاہے نکاح سے پہلے والی زندگی ہو، چاہے عین نکاح کے وقت کی زندگی ہو، چاہے نکاح کے بعد کی زندگی ہو، اللہ کو نہیں بھولنا، اس کے رسول کو نہیں بھولنا. نکاح سے پہلے جو تم کرنے جا رہے ہو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق کرو. عین نکاح کے وقت جو کرنے جا رہے ہو وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرو. نکاح کے بعد جو کرو گے وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارو. یعنی پوری زندگی نکاح کی پہلے کی ہو یا نکاح کے وقت کی ہو یا نکاح کے بعد کی ہو، یہ پوری زندگی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق گزرنی چاہیے. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار،
ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے انتخاب کیا نگاہ نبوت سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دکھا دی گئی تھی کہ امت کی خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اس لیے ان آیات کا انتخاب کیا۔ اب نکاح کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اتنا آسان کہ اس شریعت کے اندر اتنا آسان معاملہ کوئی دوسرا نہیں ہے جتنا معاملہ جتنا آسان نکاح کا معاملہ۔ نکاح کے اندر کچھ بھی لوازمات نہیں ہے کسی بھی طرح سے، صرف اتنا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہو، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، گواہوں کی موجودگی میں دو گواہ ہو، مہر متعین کر لیں، ایک طرف سے کہا جائے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہہ دے کہ ہاں مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، گواہ موجود، نکاح ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ اگر نکاح کا خطبہ بھی نہیں پڑھا تب بھی نکاح ہو جائے گا، نکاح کا خطبہ بھی شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ یعنی اگر نکاح کے خطبے کے بغیر بھی لڑکا لڑکی نے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اتنا آسان معاملہ شریعت کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کا معاملہ اتنا آسان ہے، شریعت نے اس کو اتنا آسان، اصل میں شریعت مطہرہ، اسلام انسان کی فطرت کو جانتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ کہ بالکل واضح بات ہے کہ جب اللہ نے اس مرد کو پیدا کیا، اللہ نے مرد کے دل کے اندر عورت کے لیے کشش پیدا کی، اور عورت کے دل کے اندر مرد کی طرف سے کشش پیدا کی۔ تو دونوں کے اندر جو ایک کشش پیدا کی، یعنی مرد کا کھچاؤ عورت کی طرف ہوتا ہے اور عورت کا کھچاؤ مرد کی طرف ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفسانی خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال راستہ یہ اتنا آسان نکالا ہے کہ یہ حلال راستہ، جب دونوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر، مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے اندر کشش پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور مرد عورت یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مل کر کے زندگی بسر کریں ایک ساتھ رہ کر کے، تو اس کے لیے جائز راستہ، حلال راستہ شریعت مطہرہ نے نکاح کا نکالا ہے، جو اتنا آسان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح کا یہ معاملہ جو آسان رکھا ہے، جب اس سے بغاوت کی جائے گی، جو انسان کی فطرت ہے اس فطرت سے بغاوت کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ حلال راستہ جب چھوٹے گا تو حرام کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ حلال راستے سے جب بغاوت کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ حرام راستے اختیار کرے گا۔ تو اس لیے اس معاملے کو اللہ نے بہت ہی آسان رکھا ہے۔ اب بتائیے ہم نے اس کو آسان رکھا ہوا ہے کیا؟ یہ جو اس کو مشکل بنایا ہوا ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیاں ان کی عمریں نکل رہی ہیں، 40 50 سال کی ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے بیٹے وہ جو گھروں کے اندر موجود ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو لوازمات ہیں، جو یہ رسومات ہیں کہ نکاح سے پہلے یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، نرہدی بھی ہو، مائیوں بھی ہو اور یہ بھی ہو، جب تک لاکھوں روپیہ نہ ہو، جب تک سوچتے نہیں ہیں نکاح کے بارے میں، یہ جو مشقتیں ہم نے پیدا کی یہ ہماری اپنی ایجاد کرتا ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کا تو بس یہیں تک یہ دائرہ ہے کہ لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کر لے گواہ کی موجودگی میں، بس نکاح ہو گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ آگے جو ولیمہ وغیرہ ہے وہ سب مسنون ہے، شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، یہ سب چیزیں وہ مسنون ہے۔ تو اس لیے نکاح کو اللہ نے جتنا آسان رکھا، ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج نکاح اور بہن بیٹیاں وہ ہمارے اوپر ایک طرح کا بوجھ بن گئی۔ تو اس کو جو بوجھ بنایا وہ ہم نے خود نے بنایا، شریعت نے نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، ہم نے خود نے بنایا۔ تو اس لیے بزرگ اور دوستو، نکاح کا یہ خطبہ اس کو ذہن میں رکھا جائے
اور اللہ نے نکاح کو جتنا آسان کیا ہے اس کو اسی طرح سے آسان رکھا جائے. جتنے بھی لوازمات ہیں جو یہ رسمیں ہم نے بنا رکھی ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جتنی بھی رسمیں ہیں چاہے وہ مائیوں کی رسمیں ہیں چاہے وہ مہندی کی رسمیں، مہندی لگانا وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ مہندی لگانا وہ ایک مستحسن عمل ہے، مہندی لگانی چاہیے، وہ ایک ناجائز نہیں ہے. لیکن جو مروجہ جو ہم نے رسم اختیار کی ہے کہ مہندی کے لیے بھی باقاعدہ تقریب انجام دی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی ڈھول تاشے اور یہ سب چیزیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ان سے بچنا. ورنہ مہندی یہ نہیں کہ مہندی ناجائز ہے، مہندی جائز ہے، مستحسن ہے. میں نے کہا کہ مستحسن ہے، اپنے شوہر کے لیے مہندی لگائے تو یہ مستحسن عمل ہے. لیکن جو ہم نے جو رسمیں جو لوازمات جن لوازمات کے ساتھ یہ تقریب انجام دی جاتی ہے یہ ناجائز ہے. تو لہذا ان رسموں سے بچا جائے، ان رسموں کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور اگر نہیں چھوڑیں گے رسموں کے مطابق اسی طرح سے زندگی بسر ہوتی رہے گی تو پھر یاد رکھیے اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی لعنت فرماتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن میں سے ایک ہے کہ جو جاہلی رسمیں ہیں، ہندوانی رسمیں ہیں، ان رسموں کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، ان پر عمل کر رہا ہے تو ان کے اوپر اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی لعنت فرماتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم لعنتوں کی بھرمار سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پھر جو رسمیں اپنے لگے رہو. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت سے، اس کے فرشتوں کی، اس کے نبی کی لعنت سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ان رسموں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دو ان رسموں کو. ایک سادگی کے ساتھ یہ خوشی کا عمل، اس سادگی کے ساتھ اس نکاح کے عمل کو، اس تقریب کو انجام دی جائے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.